بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یوزر مینجمنٹ کے حوالے سے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم بلٹ ان ایڈمنسٹریٹر کو کس طرح انیبل کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم پڑھیں گے اسٹینڈرڈ یوزرز کے بارے میں، اور ہمارا ایک چھوٹا سا لیب بھی ہوگا کہ ہم کس طرح اسٹینڈرڈ یوزر کو کریٹ کرتے ہیں اور اس کی یوز کیسز کیا ہے۔ تو پہلے ہم سیناریو کو سمجھتے ہیں کہ وائی وی نیڈ اسٹینڈرڈ یوزر۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں، ہمارے پاس یہ میرا ایک ونڈوز 10 کا مشین ہے، اور اس میں ہمارے پاس ایک بلٹ ان ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ انیبلڈ ہے۔ سپوز آپ کا ایک چھوٹا آفس ہے، آپ کسی چھوٹے آرگنائزیشن میں آپ کو ایز آئی ٹی سپورٹ لیا گیا ہے، اور آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ یہ جو مشین ہے ونڈوز 10 کا مشین، اس پہ کچھ امپلائیز نے کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل 3 امپلائیز ہیں، ایک جو ہے مارننگ شفٹ پہ ہے، دوسرا ایوننگ ہے، تیسرا جو ہے وہ نائٹ شفٹ پہ کام کر رہا ہے۔ تو اگر میں ان تینوں یوزرز کو مشین اس حالت میں دے دوں تو اس مشین کی سیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بلٹ ان ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ بیسکلی ہم اپلیکیشنز چلانے کے لیے یوز نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم اس کو یوزر کو اس کی ایکسیس دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک یوزر ایز اے ایڈمنسٹریٹر اس مشین پہ لاگ ان ہوگا تو اس کے پاس رائٹس ہوگی، فل پرمیشنز ہوگی، دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ، دے کین چینج دا سسٹم سیٹنگز، جو کہ کچھ سیٹنگز ہم نہیں چاہتے کہ وہ یوزر جو ہے وہ کر سکے۔ تو ایک تو ہمیں اس سسٹم کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دوسرا جو ہے ہمیں ہر ایک یوزر کی پرائیویسی کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اگر ہم ہر ایک یوزر کو ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ کی ایکسیس دیں گے تو ہر ایک یوزر سیم اکاؤنٹ پہ لاگ ان ہوگا، سب کا جو پروفائل ہوگا وہ سیم ہوگا، ڈیسک ٹاپ سیم ہوگا، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر ایک یوزر کے لیے ایک انڈیویجول یوزر اکاؤنٹ بنانا ہے۔ تو ہمارے جو اگلا میرا جو اس ٹریننگ کا جو نیکسٹ پورشن ہوگا وہ بیسکلی ایڈوانس لیول ہوگا، جب ہم یہ نیٹ ورک فنڈامنٹل کی جو سیریز ہے یہ ہم کور کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم سرور پورشن پہ جائیں گے، اور وہاں پہ ہم ایکٹیو ڈائریکٹری یوزرز کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر آگے جا کے ہم نے اس کو ایجور ایکٹیو ڈائریکٹری پہ بھی لے کے جانا ہے اس پورے سیریز کو۔ تو ابھی ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ سپوز آپ کے پاس ایک سنگل مشین ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک مشین ہے، اور اس پہ صرف ایک ہی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جو کہ میں نے اس کو انیبل کیا تھا، اس پہ ایک اسٹرانگ پاسورڈ بھی ہے۔ تو یہ میرے لیے ہے، جب ایڈمنسٹریشن کی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس اکاؤنٹ سے لاگ ان ہو کے اس مشین میں ایڈمنسٹریشن کروں گا، پالیسیز سیٹ کروں گا، مختلف یوزر اکاؤنٹس بناؤں گا۔ اگر کسی یوزر سے پاسورڈ بھول جائے تو وہ میں اسی اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز میں کروں گا۔ اگر اس مشین پہ کچھ 3 یوزرز نے کام کرنا ہو، فار ایگزامپل ہمارے پاس 3 یوزرز ہیں، لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک ہے یوزر 1، دوسرا ہے ہمارے پاس یوزر 2، تیسرا ہے ہمارے پاس یوزر 3۔ تو ہم نے یہ 3 اکاؤنٹس بنانے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں، ہم نے فرسٹ اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ سے لاگ ان ہونا ہے۔ تو جب ہم لاگ ان لیں گے، اس کو میں فل اسکرین کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسکرین صحیح سے نظر آ جائے۔ تو جب آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر لاگ ان ہوں گے، آئی تھنک اٹس ٹیکنگ ٹائم، سو لیٹس گیو اٹ اے ٹائم۔ اچھا چلے، اس نے لاگ ان بھی لے لیا۔ تو جب آپ لاگ ان لیں گے تو آلریڈی میرے پچھلے لیکچرز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ لوکل یوزر ان گروپس پہ جائیں گے، تو میں نے یہاں پہ میں آ گیا، اور یہاں پہ جب آپ لوکل یوزر ان گروپس پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ ایک یہاں پہ رائٹ کلک کر لیں، نیو یوزر پہ کلک کر لیں۔ تو جب آپ نیو یوزر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں یوزر 1۔ یوزر 1 کا فل نیم، اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ آئی ٹی انٹرنی ہے، یا ایک سیلز پرسن ہے، یا کوئی ایچ آر کا بندہ ہے، تو اس کی مطلب وہ ڈسکرپشن یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو آپ یہاں سے خود سے ایک پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں، اور
یہ آپشن بائی ڈیفالٹ چیکڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ یوزر لاگ ان ہوگا فار دی فرسٹ ٹائم تو اس کو پاسورڈ چینج کی ایک آپشن آئے گی. دا ریزن یہ آپشن چیک کیوں ہے، تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جب یوزر لاگ ان ہوگا تو وہ اپنی مرضی کا ایک پاسورڈ چوز کرے گا. تو ہم نے یوزر کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم خود سے وہ پاسورڈ سلیکٹ کریں گے اور ہم یوزر کو مجبور کریں گے کہ جو پاسورڈ میں نے دیا ہے اسی سے آپ نے لاگ ان ہونا ہے. تو ایز این ایڈمنسٹریٹر دس از ناٹ اے گڈ پریکٹس. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپشن چیک ہی رکھنا ہے. تو ابھی میں اس کو ان چیک ہی رکھتا ہوں. میں ویسے ہی آپ کو ایک تھوڑا سا ہمارا ویسے ہی ڈیمو ہے تو میں نے ایک یوزر بنایا یوزر 1 کے نام سے. اسی طرح میں یوزر 2 کا بھی ایک بنا سکتا ہوں. تو یہ جو ہے میں نے یوزر 2 ایک یوزر بنا لیا. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو یوزرز ہیں، ایک ہے یوزر 1 اور دوسرا ہے ہمارے پاس یوزر 2. یہ سیم ایکٹیویٹی آپ جو ہے سی ایم ڈی کمانڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی مجھے سی ایم ڈی رن ایز ایڈمنسٹریٹر اوپن کی ضرورت نہیں ہے. دا ریزن از کہ آلریڈی میں نے یہاں پہ ایز اے بلٹ ان ایڈمنسٹریٹر لاگ ان لیا ہوا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ لاگ ان ہوں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ یوزر ایک کمانڈ آپ لکھ لیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یوزر 1 اور یوزر 2 ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم یہاں سے بھی نیٹ یوزر 3/ایڈ تو کیا ہوگا، ایک تیسرا یوزر بھی یہاں پہ بنے گا. تو اگر میں اس کو ریفریش کر لوں تو میرے پاس یوزر 3 بھی یہاں پہ بن گیا ہے. تو ان کو ہم سٹینڈرڈ یوزرز کہتے ہیں. سٹینڈرڈ یوزرز وہ یوزرز ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی یوزرز گروپ کے ممبر ہوتے ہیں. اور جو یوزر گروپ کا ممبر ہوتا ہے وہ آلموسٹ ایوری ایکٹیویٹی کر سکتا ہے مشین میں. جتنے بھی اپلیکیشنز وغیرہ ہے وہ بائی ڈیفالٹ اوپن کر سکتا ہے مشین میں. جتنی بھی ڈرائیوز ہیں، ڈرائیو ڈی، ڈرائیو ای، وہ بھی اوپن کر سکتا ہے. لیکن مشین کی سیٹنگز میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا، رائٹ. کسی دوسرے یوزر کا جو پروفائل کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. تو ابھی دیکھتے ہیں، میں یہاں سے سائن آؤٹ ہوتا ہوں اور میں یوزر 1 پہ لاگ ان ہوتا ہوں. جیسے ہی میں یہاں سے سائن آؤٹ ہوا اور یہاں میں نے یوزر 1 سلیکٹ کیا کیونکہ ہم نے پاسورڈ نہیں لگایا. پروڈکشن انوائرمنٹ میں آپ لوگ کیا کریں گے، یوزر کا ایک پاسورڈ ہوگا. تو جب میں نے سائن ان کیا تو فار دی فرسٹ ٹائم جب یوزر لاگ ان لیتا ہے تو وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی کا میسج آ گیا. دا ریزن فرسٹ ٹائم جب یوزر لاگ ان لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان یوزرز کے لیے، اس یوزرز کے لیے سی میں یوزرز فولڈر میں ایک پروفائل کا فولڈر بن جاتا ہے. تو ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ وہ پروفائل فولڈر آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اسی ہر ایک یوزر کا اپنا ایک پروفائل ہوگا. تو اگر یہ یوزر لاگ ان ہوگا تو اس کے لیے اسی یوزر کے نام سے اس فولڈر میں ایک فولڈر بنے گا. اسی طرح اگر یوزر 2 لاگ ان ہوگا فار دی فرسٹ ٹائم تو یوزر 2 کے لیے بھی ایک یوزر پروفائل کا جو فولڈر ہے وہ بھی بنے گا اور یوزر 3 کے لیے بھی بنے گا. تو اس کی بینیفٹ یہ ہے کہ اگر یوزر 1 لاگ ان ہوگا تو اس کا اپنا ایک پروفائل ہوگا. تو اگر یہ یوزر 1 اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر کچھ ڈیٹا رکھے گا یا ڈاکومنٹس کے اوپر کوئی ڈیٹا رکھے گا یا اس کا اپنا ایک وال پیپر ہوگا تو وہ چیزیں یوزر 1 جو ہے اس کا الگ سا ہوگا. تو ہر ایک یوزر کا اپنا ایک ڈیسک ٹاپ ہوگا، اپنا ایک پروفائل ہوگا. تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک یوزر دوسرے یوزر کا جو ڈیٹا ہے پروفائل کا وہ دیکھ نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک پرائیویسی ہے کہ ایک یوزر ہے وہ کسی ایک پروجیکٹ کے ایک پورشن پہ کام کر رہا ہے اور یہ کسی دوسرے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا جو ڈیٹا ہے وہ دیکھ سکیں. کچھ فائلز اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک یوزر جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہر ایک یوزر جو ہے اس میں موڈیفیکیشن کر سکے، ایڈیٹنگ کر سکے. تو ابھی دیکھتے ہیں اسی یوزر نے لاگ ان لیا. یہاں سے آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ یوزر 1 نے لاگ ان لیا ہے. یوزر 1 کے پاس یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ یہ اپنا پروفائل چینج کر سکتا ہے، رائٹ. اپنے آئیکنز وغیرہ یہاں پہ لے کے آ سکتا ہے اور اسی طرح یہ اپنا ڈیٹا بھی یہاں پہ رکھ سکتا ہے.
यूज़र वन डेटा, तो ये अपने प्रोफाइल के ऊपर डेटा भी रख सकता है। लेकिन अगर यूज़र वन मैनेज पे जाएगा तो यहाँ पे इसके पास ये परमिशन नहीं होती। अगर यूज़र वन चाहता है कि मैं इस मशीन का कंप्यूटर नेम चेंज कर लूँ, चेंज सेटिंग पे आ जाऊँ, तो यूज़र वन के पास ये परमिशन नहीं है कि ये सिस्टम का टाइम चेंज कर ले, सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज कर ले, या अगर किसी दूसरे यूज़र का जो डेटा है वो देख ले प्रोफाइल का, तो नहीं देख सकता। यहाँ पे जब आप आएंगे कंप्यूटर पे और सी में यूज़र्स फोल्डर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र वन का फोल्डर बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर का भी फोल्डर बना हुआ है। अगर ये यूज़र वन देखना चाहता हो कि एडमिनिस्ट्रेटर के फोल्डर में इसने डेस्कटॉप पे क्या रखा है, तो यूज़र वन के पास ये परमिशन नहीं है। हमारे पास यूज़र टू और यूज़र थ्री का जो के फोल्डर्स हैं यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने अभी इस मशीन के ऊपर इन दोनों यूज़र से लॉगिन नहीं दिया। तो मैं वापस आता हूँ और यहाँ से मैं साइन आउट होता हूँ और मैं दोबारा से यूज़र टू के ऊपर अभी देखता हूँ कि यूज़र टू पे लॉगिन लेके फिर मैं आपको एक और जो चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं, और इसी तरह आप यूज़र थ्री पे भी लॉगिन हो सकते हैं। तो हमने ये एक छोटा सा लैब किया जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हाउ वी कैन क्रिएट स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट्स। तो स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट्स का फ़ायदा ये है कि बेसिकली हर एक यूज़र का अपना एक प्रोफाइल होगा और हर एक यूज़र अपने प्रोफाइल से लॉगिन होके उसी मशीन पे काम करेगा। मशीन एक ही है लेकिन 3 डिफरेंट यूज़र्स हैं और 3 डिफरेंट टाइमिंग पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमें हर एक के लिए अलग अलग जो है विंडोज़ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही यूज़र भी बना सकते हैं। अक्सर आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखे होंगे कि वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स अकाउंट होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम ये काम करते हैं कि हम हर एक यूज़र के लिए अलग सा अकाउंट बनाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक ही अकाउंट क्यों बनाया होता है, अक्सर हमने देखे हैं, द रीज़न इज़ कि वो नहीं चाहते कि मतलब 50-60 स्टूडेंट्स के जो यूज़र अकाउंट्स है वो एक ही मशीन में वो क्रिएट कर ले। फिर आगे जाके हम डोमेन यूज़र अकाउंट्स पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा जो सर्वर पोर्शन है उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है यूज़र टू का प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र टू के पास भी ये परमिशन है कि ये अपना वॉलपेपर सेट कर सकता है, ये डेस्कटॉप आइकन्स जो है हाइड या वो कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यूज़र टू जो है बेसिकली ये यूज़र वन का जो डेटा है वो नहीं देख सकता। तो एक यूज़र के पास दूसरे यूज़र का डेटा देखने की परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव डी, ड्राइव ई में अगर हमारा डेटा हो और हम चाहते हो कि वो यूज़र्स एक यूज़र जो है वो एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर की डेटा जो है वो नहीं देख सके, तो वो हमारा जो अगला नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स है NTFS परमिशंस, उसमें हम सिक्योरिटी एक टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। दोबारा से एक यूज़र क्रिएट करते हैं और ड्यूरिंग क्रिएशन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ज़रा देखते हैं। तो मैं एक तीसरा यूज़र बना रहा हूँ, फोर्थ यूज़र। जब हम न्यू यूज़र पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने नाम लिखा यूज़र 4 और ये ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 3 और ये मैंने ऑप्शन एज इट इज़ इसी तरह ही रखा। तो जब ये यूज़र 4 लॉगिन लेगा, यहाँ पे हम लॉगिन लेते हैं यूज़र 4 और 1 2 3 पासवर्ड ये जो मैंने ड्यूरिंग क्रिएशन सेट किया था ये मैं यूज़र के साथ शेयर करूँगा कि ये आपका पासवर्ड है। ये सपोज़ मेरे पास एक न्यू एम्प्लॉय आ गया, तो जैसे ही वो नेक्स्ट करेगा उसको एक मैसेज आएगा, द यूज़र्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड बिफोर साइनिंग इन।
تو اس یوزر کی مرضی ہے تو یہ اپنی مرضی کا ایک پاسورڈ چوز کرے گا. لیٹ سپوز اے بی سی پاسورڈ اس نے چوز کیا اور اس نے اے بی سی پاسورڈ ابھی چوز کیا. نیکسٹ ٹائم یہ جب لاگ ان لے گا تو اسی یوزر کا جو پاسورڈ ہوگا وہ یوزر 4 کا جو پاسورڈ ہوگا وہ اے بی سی ہی ہوگا. رائٹ. یوزر کے پاس بائی ڈیفالٹ یہ پرمیشنز ہوتی ہے کہ وہ اپنا پاسورڈ چینج کر سکے. تو اگر لیٹ سپوز یوزر 4 نے یہاں پہ لاگ ان لیا اور یوزر 4 چاہتا ہو کہ میں نے اپنا پاسورڈ چینج کرنا ہے تو یوزر 4 کے پاس کسی بھی یوزر اسٹینڈرڈ یوزر کے پاس یہ پرمیشن ہوتا ہے کہ وہ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ خود چینج کر سکتا ہے. سمپلی اس کو کیا کرنا پڑے گا، جب ایک یوزر لاگ ان ہوگا اور اس کو اپنا پاسورڈ چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی تو سمپلی کنٹرول پلس الٹ پلس ڈیلیٹ کا بٹن جو ہے وہ پریس کرے گا. اگر آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ویم ویئر ورک اسٹیشن کے اوپر تو ویم ویئر ورک اسٹیشن میں کنٹرول الٹ ڈیلیٹ کی جگہ آپ کنٹرول الٹ انسرٹ کی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے چینج پاسورڈ اور اولڈ پاسورڈ یہاں پہ ڈالیں اور یہاں پہ اے بی سی ڈی ای اور ایک یوزر نے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ اسی طرح چینج کیا. تو یوزر کے پاس یہ پرمیشن بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے کہ ایک یوزر اپنا پاسورڈ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے. ابھی دوبارہ سے ہم ایک یوزر کریٹ کرتے ہیں یا ایک یوزر کی پراپرٹیز میں تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں. ایز ایڈمنسٹریٹر واپس میں لاگ ان لیتا ہوں. میک شور کہ جب بھی آپ نے کوئی چینجز کرنی ہو تو آپ نے ایز این ایڈمنسٹریٹر ہی لاگ ان لینا ہے مشین کے اوپر. تو یہاں پہ میں نے لاگ ان لیا اور جیسے ہی میں مینیج پہ آیا اور جو یوزر 4 میں نے کریٹ کیا تھا ریسنٹلی اس پہ میں نے رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز، تو آلریڈی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یوزر مسٹ چینج پاسورڈ ایٹ نیکسٹ لاگ آن کا مطلب کیا ہے. یوزر کین ناٹ چینج پاسورڈ. اگر میں اس آپشن کو چیک کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوزر 4 یہ اپنا پاسورڈ چینج نہیں کر سکے گا. تو ہم ایک یوزر سے یہ پرمیشن لے بھی سکتے ہیں. تو ابھی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے یوزر کے ساتھ، لیکن بیسکلی یہ ایک سیکیورٹی ہے، ایک یوزر کی بھی سیکیورٹی ہے. تو ہم اگر یہ آپشن چیک کریں گے تو اس یوزر سے ہم نے یہ پرمیشن لیا کہ یہ اپنا پاسورڈ چینج نہیں کر سکے گا. فرسٹ آف آل ایک یوزر کو پاسورڈ چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یہ بھی ایک کویسچن ہے. تو اس کویسچن کا آنسر یہ ہے کہ بیسکلی آفٹر 42 days یوزر پاسورڈ ایکسپائرڈ. ایک یوزر کا جو پاسورڈ ہے وہ آفٹر 42 days وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے. تو لیٹ سپوز یوزر 4 نے مطلب 42 days اس نے ایک پاسورڈ یوز کیا اے بی سی. آفٹر 42 days جب یہ یوزر 4 لاگ ان لے گا اپنے اسی پاسورڈ سے، تو جیسے یہ پاسورڈ انٹر کرے گا تو بیفور سائننگ ان اس کو ایک میسج آئے گا کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ایکسپائرڈ ہو گیا. تو یہ ایک بلٹ ان سیکیورٹی ہے ونڈوز 10 میں کہ ایک یوزر کا پاسورڈ 42 days کے بعد ایکسپائرڈ ہو جائے گا. تو جب ایک یوزر کا پاسورڈ ایکسپائرڈ ہو جائے گا تو وہ پاسورڈ وہ چینج کرے گا. تو یہ اس یوزر کی سیکیورٹی ہے. تو لیکن یہاں پہ ہم نے ایک چیک لگایا ہے یوزر 4 کے اوپر کہ یہ یوزر پاسورڈ چینج نہیں کر سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ یوزر آفٹر 42 days لاگ ان لے گا تو اس کو ایک میسج آئے گا کہ پاسورڈ ایکسپائرڈ، اور یہ جب پاسورڈ چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں کر پائے گا. تو اس کیس میں یہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا. سپوز آئی ایم دی ایڈمنسٹریٹر، یوزر 4 میرے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میرا جو پاسورڈ ہے وہ ایکسپائرڈ ہو گیا ہے اینڈ آئی نیڈ ٹو چینج اٹ. تو میں ایز این ایڈمنسٹریٹر اپنے ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ پہ لاگ ان لوں گا اور یوزر سے وہ آپشن ان چیک کر کے اس کو میں پرمیشن دوں گا کہ چلے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ چینج کر لے. تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ شیورٹی ہو گئی کہ جو یوزر پاسورڈ وہ نیکسٹ لگا رہا ہے وہ کوئی ان اتھینٹیکیٹ ان اتھورائز پرسن نہیں ہے.
وہی اوریجنل یوزر ہے اور وہ یوزر اپنا پاسورڈ چینج کر رہا ہے خود سے. اور دوسرا کچھ آرگنائزیشن میں ہمیں اپنی جو ہے وہ جو پریزنس ہے وہ بھی شو کرنی ہے. تو یہ بھی ایک کام ہے کہ آپ کے پاس آفٹر 42 ڈیز جو ہے یوزرز آئیں گے اور میک شور آپ کو بھی یہ یقین ہوگا کہ یہ جو یوزر پاسورڈ اپنا چینج کر رہا ہے وہ وہی یوزر ہی پاسورڈ اپنا چینج کر رہا ہے. اس کے علاوہ پاسورڈ نیور ایکسپائرز. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ آپشن جب چیک کروں گا تو اسی یوزر کا جو پاسورڈ ہے آفٹر 42 ڈیز، مطلب جب تک یہ مشین میں آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے تب تک اس یوزر کا پاسورڈ جو ہے وہ ایکسپائرڈ نہیں ہوگا. تو شاید آپ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ایک یوزر ہے ایڈمنسٹریٹر جو کہ آپ آلریڈی آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ ہے یا آپ کا ایک فرسٹ یوزر ہے تو کبھی بھی آپ کو پاسورڈ ایکسپائرڈ کا آپشن شو نہیں، میسج نہیں آیا ہوگا. دا ریزن از کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پاسورڈ نیور ایکسپائرز کا جو چیک ہے وہ لگا رہتا ہے. تو یہاں سے آپ یہ بھی چینج کر سکتے ہیں. اور اکاؤنٹ از ڈسیبل، اگر کسی اکاؤنٹ کو آپ نے ڈسیبل کرنا ہو تو یہاں سے بھی آپ اس کو ڈسیبل رکھ سکتے ہیں. تو کیوں آپ ڈسیبل کریں گے؟ وہ ایک یوزر ہے، وہ ویکیشنز پہ جا رہا ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ اس یوزر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو. آفٹر جب ویکیشن کے بعد وہ آئے گا تو آپ دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کر دیا. کسی کوئی اور ریزنز ہو سکتی ہیں یوز کیسز. سپوز آپ یہ جو مشین ہے یہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں ہے اور ایک اسٹوڈنٹ نے فی سبمٹ نہیں کی اور آپ کو ایک میسج آیا کہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈسیبل کر دیتا ہے تاکہ وہ لاگ ان نہ لے، تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ڈسیبل کر سکتے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم یہ اکاؤنٹ از لاکڈ آؤٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو اکاؤنٹ لاک آؤٹ پالیسی ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ لیکچر ویڈیو ہوگی اس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو آج ہم نے کیا پڑھا اس کی تھوڑی سمری پڑھتے ہیں. تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ ہم اسٹینڈرڈ یوزرز جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں، اسٹینڈرڈ یوزرز بنانے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، اور پھر ہم نے اسٹینڈرڈ یوزرز کی جو پراپرٹیز ہیں اس میں ہم نے جو ہے وہ 4 آپشنز جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی، اور جو 5th آپشن ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ مطلب آپ کے لیے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو فیل فری کہ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر بھی میرے فیس بک پیج پہ اویلیبل ہے. جی میل آپ مجھ سے یہ میری انفارمیشنس ہیں، آپ مجھے لنکڈ ان کے تھرو اپروچ کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا میرے فیس بک پیج پہ مجھے ایک میسج بھیج سکتے ہیں. یہاں پہ میری واٹس ایپ کی بھی انفارمیشن ہے. تو آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر یور آل کویشچنس، اور مجھے اپنے فیڈ بیک بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.